السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک کافر ہو یا قادیانی ہو اور ان دونوں کی کوئی اولاد ہو تو شریعت میں اولاد کا کیا حکم ہے، یعنی اولاد کس کی ہوگی؟ اسی سلسلے میں کسی نے فقیہ الازہر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے سوال پوچھا ہے۔ سوال: شوہر و بیوی میں سے اگر کوئی ایک قادیانی ہو تو کس کو اولاد کی پرورش کا حق حاصل ہوگا؟ کیا اولاد صحیح النسب ہوگی یا مجروح النسب ہوگی؟ اور کیا اس کی بنا پر کفر کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ مولانا نے بڑا شاندار جواب دیا ہے۔ جواب: بچوں کے حق پرورش کے سلسلے میں شریعت نے بنیادی طور پر بچے کے مفاد کو پیش نظر رکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ اسی لیے اگر والدین میں سے ایک مسلمان ہو اور دوسرا کافر تو بچے کی پرورش کا حق مسلمان کو حاصل ہوگا۔ قادیانی ظاہر ہے کہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ نہ صرف کافر ہیں بلکہ اکثر اپنے کفریہ خیالات کے سرگرم مبلغ بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے شوہر و بیوی میں سے جو مسلمان ہو اس کو پرورش کا حق حاصل ہوگا، نہ کہ قادیانی کو۔ اگر قادیانی ہونے کی حالت میں دونوں کا نکاح ہوا تھا اور بعد کو دونوں میں سے ایک کو ہدایت حاصل ہو گئی اور اس نے یہ سمجھا کہ دوسرے فریق سے ابھی اس کا نکاح ختم نہیں ہوا ہے، یا مسلمان ہونے کی حالت میں دوسرے یہ سمجھ کر نکاح کیا کہ وہ مسلمان ہیں اور ان سے نکاح درست ہے، تو اس صورت میں پیدا ہونے والے بچے صحیح النسب سمجھے جائیں گے، کیونکہ قادیانیت کو غلط باور کرانے اور کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے بجا طور پر اس سلسلے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور ایسی صورتوں میں جہاں نکاح کا شبہ پایا جائے اور اس کے لیے کوئی بنیاد موجود ہو تو نسب درست مانا جاتا ہے، کیونکہ جہاں تک ممکن ہو سکے شریعت میں نسب کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اگر بیوی مسلمان ہو اور خدا نخواستہ بظاہر قادیانی سے اس کا نکاح کر دیا جائے تو اس کا تعلق کفاءت کے مسئلے سے نہیں ہے، کیونکہ کفو کا مسئلہ تو دو مسلمانوں کے درمیان نکاح کی صورت میں ہے، قادیانی تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ البتہ اگر کسی لڑکے کے والد قادیانی ہو اور لڑکی کے والد مسلمان ہو تو اس صورت میں کفاءت اور برابری کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر لڑکا خود مسلمان ہو اور لڑکی کے والد بھی مسلمان ہو تو بعض فقہا نے ایسے لڑکے کو اس لڑکی کا کفو نہیں مانا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو کفر کی بنیاد نہ بنائی جائے، ورنہ اس سے غیر مسلموں کے ایمان لانے اور کفر سے توبہ کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ وباللہ التوفیق۔ دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات پوری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ باقی اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کے اہم ویڈیو پانے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔